दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। ताला ने जिसकी मौत जैसे लिखी होती है वो तो तय होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाहूँगा उन लोगों को जो मुझे इंसान तो क्या, मैं कहता हूँ इंसानियत के नाम पे धब्बा है, वो पोस्टमार्टम नहीं कराए। यार उनका बेटा है, उनकी मिल्कियत है, वो अगर चाहे तो पोस्टमार्टम करवाए, ना करवाए तो हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं उनको ये कहने वाले कि जी अपने बच्चे को चीरो फाड़ो और हमें बताओ कि क्या हुआ है, क्यों, वजह। पहली दफ़ा मैंने उनको देखा वीडियो पे और उनको आना पड़ा इस गम के मौके पे जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है कि उसका जवान भाई, उससे छोटा भाई इस दुनिया से चला जाता है और वो उसको मजबूरन आके वीडियो बयान देना पड़ रहा है हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए कि यार इस तरह की बातें ना करो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्यों इतने हम हट धर्म, इतने हम बेगैरत हो गए। ब्लॉगर से भी यही कहूँगा जब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं कि जी फैक्ट्स आ गए हैं सामने, ये हो गया सामने, अब ये हो गया जी, असल वजह सामने आ गई है और इसके ऊपर जो है ना वो अपने व्यूज़ ले रहे होते हैं और कमेंट्स ले रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। ना करो यार, और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे काम हैं जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर से जो है ना इसके दर्द को महसूस कीजिएगा कि दुनिया में सबसे जो मुश्किल तरीन काम है वो एक बाप के कंधे पे उसके बेटे का जनाजा है। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। पता नहीं कहाँ से बात शुरू करूँ, समझ नहीं आ रही। कल से ख़बर सुन के दिल इतना ज़्यादा दुखा है और कैफियत शायद मैं आप लोगों को बता नहीं सकूँगा कि मौलाना तारिक जमील, जिनको हर अच्छा मुसलमान जो सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझता है, ना वो बरेलवी समझता है, ना वो देवबंदी समझता है, ना वो अहले हदीस समझता है, फ़िरक़ों से पाक हो के जो इंसान अपने आप को सिर्फ मुसलमान समझता है ना, वो तमाम लोग मौलाना साहब को फॉलो भी करते हैं और उनको अपनी आइडियल पर्सनैलिटी भी मानते हैं। उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। पहले तो दिल नहीं मान रहा था, लेकिन आज उनके भाई ने बाकायदा इस चीज़ का वीडियो बयान जारी किया है कि मेरे भाई ने डिप्रेशन में आके, क्योंकि वो बता रहे थे कि वो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे, मेडिसिन ले रहे थे और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा तगोदो भी कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसकी मौत जैसे लिखी होती है वो तो तय होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाहूँगा उन लोगों को जो मुझे इंसान तो क्या, मैं कहता हूँ इंसानियत के नाम पे धब्बा हैं वो लोग कि जो इस मौके पे भी इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जिनको पता नहीं अपनी मौत याद नहीं है, जो अपनी मौत लिखवा के लाए हैं या अपनी ज़िंदगी लिखवा के लाए हैं कि वो सारी ज़िंदगी कैसे जिएंगे। यार थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया, थोड़ी सी तो कम से कम इस चीज़ का आप ख्याल कर लें कि आप एक इंसान हैं और आपकी सारी चीज़ें उस ज़ात के पास अमानत है। हर एक चीज़ पे वो कादिर है, वो आपको जिस लम्हे चाहे जलील कर दे, जिस लम्हे चाहे आपको इज़्ज़त बख्श दे और जिस लम्हे चाहे आपकी ये जो फूंक भरी हुई है ना इंसान के अंदर, जिसके ऊपर वो इतरा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैंने तो मरना ही नहीं है। ऐसे लोग ये शायद लिखवा के लाए हैं जो इस तरह के मौक़ों पे भी बाज नहीं आते, इस तरह के मौक़ों पे भी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैंने एक दो वीडियोस देखी जिसमें लोग बेशर्मी की ढिठाई की हद है कि वो हा के मैसेज और इस तरह के कमेंट्स कि ऐसे तो होगा, ये तो होगा, इस तरह से होगा। मतलब क्या आप क्या तासुर देना चाहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? खुदारा आप इस तरह की चीज़ें ना करें। और डिप्रेशन को मैं आपको बता दूं कि ये डिप्रेशन बीमारी क्या है, ये जिसके साथ बीतती है ना, जो इसके साथ इसके फेज़ में से गुजरता है वही जानता है किस तरह से इंसान टूट जाता है, किस तरह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं इंसान को और किस तरह से इंसान अपने आप को ख़त्म समझता है। और इस फेज़ से अगर कोई निकल जाता है तो वो बहुत 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 खुशकिस्मत होता है और उस पर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है या कोई दुआएं होती हैं जो उसको इस फेस में से निकालती हैं। यार एक लम्हे के लिए सोचो, वो बंदा तारिक जमील साहब जिसने अपनी पूरी उम्मत को, जिसने पूरी दुनिया को हमेशा जो है वो अच्छे मैसेजेस दिए हैं, वो मज़हब के हवाले से हों, वो चाहे इंसानियत के हवाले से हों, बल्कि ज़्यादातर मैंने उनके मैसेजेस सिर्फ या उनके बयान जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी मैंने सुने हैं,
وہ صرف اور صرف انسانیت پہ ہوتے ہیں، وہ کسی مذہب پہ یا کسی فرقے پہ یا کسی اور چیز پہ نہیں ہوتے، وہ انسانیت سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے ہر ایک بیان میں. کیا گزر رہی ہوگی ان کے دل پہ، کیا کیفیت ہوگی جب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ان کے بیٹے نے یہ کیا ہے. اور وہ بیٹا جو ان کا بہت لاڈلا تھا، اگر آپ ان کی کچھ پکچرز دیکھیں جو میں نے دیکھی، جو پہلے نہیں شائع ہوئی تھیں، وہ میں نے دیکھی ہیں، کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ اپنے بچے کو جس طرح سے پیار کر رہے ہیں. میں بھی 4 بچوں کا باپ ہوں، آپ بھی بہت سارے لوگ جو اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، بہت آپ بھی بچوں والے ہوں گے. ذرا سا ایک لمحے کے لیے، صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو کسی فرقے کی یا کسی سے ہٹا کے، اس چیز میں سے ہٹا کے صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچیے گا کہ ایک باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے نے یہ کیا ہے، یا اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے. وہ اس چیز کو کیسے برداشت کرتا ہوگا. پھر اس کے اوپر یہ کہ ایک لاس جو اس کی ساری زندگی کا نقصان ہے، وہ تو آلریڈی اس نے زندگی بھر جو ہے وہ جھیلنا ہے. اور پھر اس طرح کے لوگوں کی باتیں. کہتے ہیں نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مشکل ترین کام ہوتا ہے نا، وہ کسی انسان کے، کسی باپ کے کندھے پہ اپنی بیٹے کی لاش ہوتی ہے. اس ایک لمحے کی، اس فکرے کی اندر سے تھوڑا سا اپنے اندر سے جو ہے نا اس کے درد کو محسوس کیجیے گا کہ دنیا میں سب سے جو مشکل ترین کام ہے وہ ایک باپ کے کندھے پہ اس کے بیٹے کا جنازہ ہے، اور مولانا صاحب کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. تھوڑی سی انسانیت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو اس چیز پہ دیکھیں کہ آپ نے بھی کل کو مرنا ہے، آپ نے بھی وہاں پہ حاضر ہونا ہے، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے حاضری دینی ہے، اور اپنی ایک ایک لمحے کی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے آپ کے پاس جس کے بلبوتے پہ آپ اتنے زیادہ ہٹ درم ہو گئے ہو، کہ اتنا دل پتھر ہو گیا آپ کا کہ آپ ایسے موقعوں پہ بھی باز نہیں آتے، ایسے موقعوں پہ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس کے بھائی کی آواز کو، اپنے اس کے درد کو محسوس کیا. مولانا صاحب تو خیر ابھی تک آئے نہیں ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ اس کے اوپر کوئی بات بھی کر سکیں گے. لیکن ان کے بھائی کے دل میں جو درد تھا نا، اس کو میں نے محسوس کیا. اور ہر وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے درد رکھا ہے اور دل رکھا ہے. میں یہ کہوں گا، دل تو ہر ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن درد اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے. تو نہ کیا کرو یار. اس موقع پہ ہمیں سب کو ان کی اس بہت بڑے لاس میں، جو کہ شاید پوری زندگی وہ پورا نہیں ہو سکتا، اس نقصان میں ان کے کم از کم ان کو سپورٹ کریں، ان کے لیے اچھی باتیں کہیں. اور میں یہ ویلاگر سے بھی یہی کہوں گا جو بہت ساری اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فیکٹس آ گئے ہیں سامنے، یہ ہو گیا سامنے، اب یہ ہو گیا، یہ اصل وجہ سامنے آ گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی ویوز لے رہے ہوتے ہیں اور کمنٹس لے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. نہ کرو یار. اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جس میں آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو. ان کی فیملی کو ابھی وہ بھائی، ان کے جو جملہ تھا نا، مجھے بڑا اندر سے جھنجھوڑ گیا ہے کہ اس موقع پہ بھی مجھے مجبوراً آ کے جو ہے وہ یہ بیان دینا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ایسی، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، میرے بھائی نے یہ کیا ہے. کتنا. اور ان کے اس بھائی کو میرا خیال ہے کہ میں نے کسی ویڈیو میں کبھی پہلے دیکھا بھی نہیں ہے، پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا ویڈیو پہ، اور ان کو آنا پڑا ہے اس غم کے موقع پہ جب انسان اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ اس کا جوان بھائی، اس سے چھوٹا بھائی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو مجبوراً آ کے ویڈیو بیان دینا پڑ رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ یار اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کیوں اتنے ہم ہٹ دھرم، اتنے ہم بغیرت ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم اس طرح سی چیزوں سے جب باز نہیں آتے تو ایسے لوگوں کو پھر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے لانا پڑتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی بیان دینے پڑتے ہیں. میری باتیں شاید کڑوی ہوں گی بیچ میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن یہ سارا کچھ میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا، اور میں اکثر نہیں بناتا ہوں اس طرح کی چیزوں پہ، لیکن مجبوراً مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار کم از کم اس موقع پہ اس طرح کے کاموں میں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچ لینا تھا یار. جو لوگ یہ اس طرح کے کامنٹس کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں، نیگیٹو چیزیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز کو کہاں سے ملا رہے ہیں، کون سی چیز کو کہاں سے ملا رہے ہیں. یار چھوڑ دو. ایک ذات ہے نا وہاں پہ اوپر، اگر ایسا کچھ ہے بھی تو وہ ذات دیکھ رہی ہے اوپر بیٹھی ہوئی، وہ سب کچھ جانتی ہے، اور وہ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا اور ایک ایک چیز کا حساب لینا جانتی ہے.
جیسے مولانا صاحب نے سارا کچھ چھوڑ دیا نا, اگر انہوں نے آج پوسٹ مارٹم نہیں کروایا, انہوں نے یہ چیزوں کو اپنے بچے کو اور اذیت سے نکالنے کے لیے پوسٹ مارٹم نہیں کرایا, تو ہم اس کو بھی نیگیٹو میں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کرایا. یار ان کا بیٹا ہے, ان کی ملکیت ہے, وہ اگر چاہے تو پوسٹ مارٹم کروائے, نہ کروائے تو ہم کون ہوتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ان کو یہ کہنے والے کہ جی اپنے بچے کو چیرو پھاڑو اور ہمیں بتاؤ کہ کیا ہوا ہے, کیوں, وجہ. ایک باپ کو اس ٹائم سوچیں, ساری چیزیں چھوڑ دیں, اپنی پوری میراث, اپنی پوری زندگی, کتنا عرصہ لگا ہوگا مولانا صاحب کو اس بچے کو یہاں تک لانے کے لیے, کون کون سے ایموشنز جڑے ہوں گے, کون کون چیزوں سے گزرے ہوں گے مولانا صاحب. اور اگر وہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہ رہے تو اس میں بھی ہم اپنی بیچ میں چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کروانا چاہتے, کہ ان کو کروانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. آخر پہ بس میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں میں نہ کیا کریں, نہ سیاست کیا کریں, نہ اپنی وہ انالائز لے کے آئیں کہ میں اس کے اوپر یہ تبصرہ کر رہا ہوں, بس یہ اس پہ یہ تبصرہ کر رہا ہوں. چھوڑ دیا کرو یار, کچھ نہیں ملتا. کم از کم اس ٹائم صرف اور صرف ان کو سپورٹ کریں. اور پھر میں کہوں گا اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میرے ان جذبات کو سمجھتے ہوئے جناب